سب سے پہلے میں شہید صحبت خان جو اس قبضہ گیروں کے ساتھ مدبھیڑ میں شہید ہوئے، اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، لہٰذا دوستوں نے تقریباً اس ملک میں چلنے والے تمام اداروں، ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ تحصیل ہو، پٹواری ہو، چاہے ہمارے عدلیہ ہو، چاہے جو بھی ہو، ان کے نظام کے بارے میں اپنے مختلف مثالات بھی دیے اور ان کی تفصیل بھی بتایا کہ کس طرح چل رہا ہے یہاں نظام، کس طرح چل رہا ہے۔ وہ سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی زندگی کے امور سے وابستہ ہے، تعلق پڑتا ہے سب کا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح چل رہا ہے۔ بلکہ جنرل ایوب خان نے خود لکھا ہے کہ وہ 5,000 روپے ایک پٹواری کو دیتا ہے، جو ایک زمین اس کے نام پہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد جب کیا تھا، تو وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے بھی ایک 5,000 روپے ایک پٹواری کو دیا، تب جا کر میرا وہ کام ہوا۔ تو اس کے بعد تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ہم تجاویز پہ لازمی ایک واقعہ ہوا ہے، اور واقعہ ہوا ہے ملکیت کے حوالے سے، اپنے حق کی ملکیت اور اپنی زمین کے حوالے سے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات سے ہمارے اور آپ کے بیٹ دونوں بھرے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس دفعہ جو واقعہ ہوا، یہ نوجوان، یہ لوگ اپنی زمین کے دفاع کے لیے، اپنی زمین، اپنے حق کے لیے قبضہ گیروں کے ساتھ جب مدبھیڑ ہوا، جھگڑا ہوا، تو یہ شہید ہوئے، قربانی دی، اپنے زمین کے لیے، اپنے حق کے لیے قربانی دی، جو ہمارے اسلام میں بھی اور ہمارے قبائلیت میں بھی اور انسانیت میں بھی، اور قانون بھی یہی کہتا ہے، ہمارے عدالتی قانون کے جو آئین لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، سیلف ڈیفنس، ہوم سیفٹی کے لیے آپ کسی کو قتل بھی کر سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے۔ تو لہٰذا اپنے حقوق کے لیے، دفاع کے لیے مذہب بھی اجازت دیتا ہے، قبائلیت بھی اجازت دیتا ہے، اور قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ یہاں پر اس طرح سے قانون نافذ نہیں ہے، نافذ العمل نہیں ہے، کرایا ہی نہیں گیا ہے، کرایا جا سکتا ہی نہیں ہے، شاید کچھ مقاصد اور کچھ معاملات کی وجہ سے۔ جب آئین نافذ کرنے والے، انتظامی امور چلانے والے خود ہی اپنے مقاصد کے لیے اگر فاؤل پلے کریں گے تو پھر باقی نظام کیسے ٹھیک چل سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں اصل مقصد کی طرف آؤں گا کہ ایک جرگہ منعقد کیا گیا ہے نواب صاحب کی سربراہی میں۔ بلوچ پشتون صدیوں سے ایک ساتھ رہتے ہیں، ہم رشتہ دار بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ویسے بھی بہت سے تعلقات اور سلسلے ہیں۔ عوام کی بہت بڑی طاقت ہے، افرادی قوت کی، عوام کی، ہمارے ملک کے علاوہ پوری دنیا اور تاریخ میں بھی آپ اگر دیکھیں گے، کیونکہ انسان اسی وقت سے، آدم علیہ السلام کے دور سے آپ دیکھیں گے کہ وہ چونکہ وہ فعل مختار ہے، انسان فعل مختار ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو کرے اس کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک راستے پر چلنے کے لیے کتاب دیا گیا، ایک قرآن دیا گیا، سوالات پیغمبر اتارے گئے، ان کو مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس طرح مت کریں، اس طرح کریں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اپنے حق کو صرف پہچانیں، کسی اور سے کچھ نہ چھینیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن انسان فعل مختار قیامت تک رہے گا، جہاں پر ایک کتاب اور سمجھانے کے طریقہ کار اس دنیا میں لائے گئے انسان کے لیے، وہاں پر کچھ سزا بھی منتخب کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بتانے کے باوجود بھی، سمجھانے کے باوجود بھی غلط کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اس کو اسلامی طور پر بھی اس کے لیے سزا منتخب کیا گیا ہے۔ قبائل رسم رواج بھی، ہمارے پشتون ہو یا بلوچ ہو، اور قانون ہمارے عدلیہ، اس کے لیے سزا منتخب کیا گیا، اس کو سزا دیتے تھے۔ 47 کے بعد باقاعدہ ایک ملک ہمارے سے وجود میں آیا جس کے ادارے بن گئے، ایک نظام بنا، فورسز بنے، سب کچھ بن گیا۔ 47 سے پہلے انگریز کے دور تک اس کا اپنا ایک نظام تھا، ایک سلسلہ تھا، آپ سب لوگ واقف ہو۔
انگریز سے پہلے مکمل قبائلی نظام تھا، ہر طرف ہر جگہ پر. ہمیں بھی معلوم ہے، ہم بھی اسی علاقے کے بلوچ بیلٹ میں رہتے ہیں، مطلب ہمارا بلوچ کا تاریخ بھی تقریباً 900 سال 1000 سال یہاں ہے. تو مکمل قبائلی نظام تھا، ہر قبیلہ اپنے علاقے اور اپنے حدود کا ذمہ دار تھا. معاملات ہوتے تھے، لیکن چونکہ ایک نظام مکمل متحد نظام تھا، ایک تنظیم بنا ہوا سسٹم تھا، تو مشکل پیش آتا تھا غلط کرنے والوں کو. غلط کرنے والا تو شروع سے آخر تک رہے گا، ایسے عناصر ہمیشہ رہیں گے. جہاں پر اچھے لوگ رہیں گے وہاں پر اس طرح کے لوگ بھی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. تو لہٰذا ایک نظام اور ایک سسٹم روکتا ہے انسان کو برا کرنے سے، غلط کرنے سے، زیادتی کرنے سے. ایک طاقت روکتا ہے، ایک پاور روکتا ہے. تو لہٰذا اگر اس وقت بھی ان سب اداروں اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے ان کے باوجود بھی ہمارے حق ہم سے چھینے جائیں، ہماری زمینیں ہم سے چھینی جائیں، اور ناجائز اور معاملات کو چھوڑیں کہ دن ہر روز ایک پٹرول بڑھ رہا ہے اور فلان بڑھ رہا ہے اور تیر بڑھ رہا ہے، وہ تو ہم برداشت کر رہے ہیں اپنے سر کے اوپر. وہ سب کچھ جو ہمارے زمینیں بھی پھر سے چھینی جائے، جب ہمارے پیٹ پر، ہمارے روزی پر بھی لات مارا جائے، پھر بھی اگر ہم چپ رہے اور خاموش رہے اور بیٹھے رہے تو پھر تو میرا خیال ہے اس طرح کے قوم اور اس طرح کے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے.